رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 153 اور 154 تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا شکوہ بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ملت ابراہیمی کا ذکر فرمایا، بیت اللہ شریف کے قبلہ مقرر ہونے پر یہودیوں کے اعتراضات کا تذکرہ ہوا، اور اس کا مزید بیان پھر آگے بھی آئے گا. پھر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس سے ایک نیا باب شروع ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی حکمت میں تہذیب الاخلاق سے تعبیر کرتے ہیں. اس باب میں تہذیب الاخلاق کے بڑے بڑے اصول بیان ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق کوئی بھی قوم ترقی کی 5 منزلوں کو طے کیے بغیر بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتی. ترقی یافتہ قوم کی پہلی منزل ہے تہذیب الاخلاق، دوسری ہے تدبیر منزل. تدبیر منزل کے آگے 4 قانون ہوتے. پہلا قانون ہے شادی بیاہ سے متعلق، جس میں میاں بیوی کے حقوق اور فرائض آتے ہیں. دوسرا قانون ہے والدین اور اولاد کی اصلاح سے متعلق. تیسرا قانون ہے مالک اور مملوک کے تعلقات پر. چوتھے قانون میں ہے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی اصلاح. تو تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل کے بعد ترقی یافتہ قوم کی تیسری منزل ہے تدبیر مدینہ. اس کے ذریعے شہر، بستی، محلے کی اصلاح ہوتی ہے. اس کے بعد چوتھی منزل ہوتی ہے اصلاح ملک. پانچویں منزل ہے خلافت کبریٰ، جس کے ذریعے تمام دنیا کے لوگوں کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اس سے مراد ہے پورے بین الاقوامی تمام عالم کی اصلاح. تو جو قوم ترقی پر پہنچتی ہے اسے بہرحال یہ 5 منزلیں طے کرنا پڑتی ہے. اور ترقی کے آخری زینے پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اس قدر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حضیرت القدس یا بہشت کا ممبر بن جائے. یہ انسان کی انتہائی ترقی کا مقام ہے، اور اگر وہ اس تک نہیں پہنچ سکا تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا. اب کل کے سبق میں تہذیب الاخلاق کے 5 اصولوں کا تذکرہ اجمالاً آیا تھا. ان میں سے 2 اصول کا ذکر آیا تھا، اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر. اب یہ جو 5 اصول ہے ان پر عمل کیے بغیر کوئی شخص مہذب نہیں بن سکتا. اب موجودہ زمانے میں تو جس کو مہذب، جس کو کلچرڈ اور بہت بڑا کہا جاتا ہے، وہ اسی کو کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا بے حیا ہو، سب سے بڑا بے شرم ہو، اور سب سے زیادہ بے حیائی کے کام کرنے والا ہو، شرابیں پینے والا ہو، عورتوں کا مردوں کے ساتھ، مردوں کا عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات ہو، تو کہا جاتا ہے بڑا کلچر ہے، بڑا بے شرم ہے، بڑا براڈ مائنڈڈ ہے. اسلام کے اصول بالکل اس سے میل جول نہیں کھاتے، بلکہ صحیح معنوں میں کلچر مذہب اسے کہیں گے جو اسلام کے ان 5 اصولوں پر پورا اترے گا. تو 2 اصول تو میں نے بیان کیے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر. تیسرا اصول ہے صبر. اب یہاں سے جو تیسرا اصول بیان ہوا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ صبر یہ ملت ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے۔ آپ تھوڑی دیر غور کریں گے بیٹھ کے تو ہر جگہ آپ کو صبر نظر آئے گا۔ صبر صرف کوئی مار رہا ہے اور بیٹھ کر کے خالی خاموش رہ کے برداشت کر لینا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے جسے امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور دوسرے علماء نے بھی نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صبر کا معنی ہے کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو برداشت کرنا، کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو برداشت کرنا۔ اب اس کے تین مادے ہیں، ایک ہے صبر علی المصیبت، دوسرا ہے صبر علی الطاعت، اور تیسرا ہے صبر عن المعصیت۔ یہ تین چیزیں۔ اب آئیے ایک ایک کو سمجھتے ہیں۔ صبر علی المصیبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان والوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور پھر صبر کہ بھئی یہ ہونا تھا تو ہو رہا ہے، تو وہ اسے اللہ کی جانب سے سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ایسا شخص ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، کیوں؟ ہر معاملہ اپنا اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ پریشانی آئی، اچھے حالات آئے، اللہ کی طرف سے آئے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ یقین میں اس قدر درجہ عطا کر کے دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں، جو بھی مصیبت آئے۔ اب آدمی سوچے نہیں، بس اللہ کی طرف سے آنا تھا تو آیا، نہیں آنا ہوتا تو نہیں آتا، بات ختم ہو جاتی۔ ایسا شخص ہر تکلیف پر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت کام کر رہی ہے، وہ ہر تکلیف خوشی سے برداشت کرے گا۔ اب وہ شکایت کرتے نہیں پھرے گا ہر کسی سے، نہ چیخے گا، نہ چلائے گا، نہ کوئی واویلا کرے گا۔ یہ اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کی نشانی ہے۔ اور اس کی مزید تشریح آپ یوں بیان فرمائیے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر یہ کسی مصیبت کی شروعات میں صبر کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ کر لیا، اب سامنے والے کو جواب نہیں دے پاتے یا کچھ نہیں کر پاتے پھر کہتے صبر کرو، اس کو صبر نہیں کہتے۔ پہلی مصیبت کے وقت صبر کرنا، ورنہ جب تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے، تمام وسائل سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر تو مجبوری ہے، صبر کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے صبر علی المصیبت۔ پھر آتا ہے صبر علی الطاعت، اس کو بھی غور سے سنیے گا۔ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت پر، آپ کہیں گے اطاعت پر؟ ہاں، اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری پر صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت۔ آپ کہیں گے اطاعت پر صبر، تکلیف پر تو صبر سمجھ آتا ہے۔ ایک تو بات سمجھ لو کہ کوئی بھی کام بغیر حوصلے اور برداشت کے نہیں ہو پاتا۔ گرمی میں روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے، لیکن آدمی صبر کرتا ہے اپنے آپ پر اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ کس پر کرتا ہے؟ اطاعت پر۔ صبح نہیں اٹھا جاتا لیکن صبر کر کے اٹھتا ہے، اطاعت کے لیے اٹھتا ہے۔ ٹھنڈیوں میں وضو برداشت نہیں ہوتا لیکن وہ اس کو کرتا ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ شریعت پہ چلوں لیکن صبر کر کے شریعت پہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، یہ صبر علی الطاعت۔ اور آج دیکھو، آج اسی میں ہم ہار رہے، اکثر 80% چیزیں چھوڑ دے رہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ بڑی مشقت کا کام ہے، حج اور عمرے میں گئے، اطاعت ہے لیکن تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ لیکن آدمی گیا، وہاں سے ویڈیو بھیجا، دیکھو یہ تکلیف ہو گئی، وہ تکلیف ہے۔ حج نام ہی مشقت کا ہے، حج نام ہی مشقت کا ہے۔ ایک جگہ 40 لاکھ بندے جمع ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا اونچ نیچ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر گرمی کا دور ہو، 40 لاکھ کا مجمع ہو اور اس میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو وہ 40 لاکھ کہیں بھی رہتے ہو، اتنے مجمع میں آپ آج مالونی میں اندازہ کر لو کتنے انتقال ہوئے ہوں گے، وہ تو ہونا ہے۔ اور آدمی اس پر جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔
ہاں، تو اطاعت کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، تو اطاعت پر صبر۔ پھر تیسری چیز ہے صبر عن المعصیہ، کہ جب نفسانی خواہشات سامنے آئے، میرا جی کہہ رہا ہے میں غلط کروں، انسان ان پر کنٹرول کرے اور اپنے نفس کو گناہ سے روکے، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ جو شخص خواہشات کا بندہ ہو جاتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، میرے نفس کو کیا اچھا لگتا ہے، یہاں سے ساری گناہوں کا دروازہ یہی سے کھلتا ہے۔ میرا نفس مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا جی کیا کہہ رہا ہے، میرے دوست کیا کہہ رہے ہیں، میرے پریوار والے کیا کہہ رہے ہیں، میرے محلے والے کیا کہہ رہے ہیں، میرے آس پاس والے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، نہیں۔ تو جو صبر عن المعصیہ ہے وہ اس میں بندہ کنٹرول کرتا ہے، اس سب کو چھوڑ دیتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، سب ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ جو بندہ خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، نفسانی خواہش کے آگے جھک جاتا ہے، گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہی وہ موقع ہے جب انسان صبر عن المعصیت کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اب آدمی شادی بیاہ کا موقع ہو یا اور موقع ہو، گھروں میں ساری چیزیں ہوتی ہے غلط، ارے یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والے ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے کے لیے کہا ہے اور موت کے بعد مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بھائی کون ناراض ہوتا ہے ہو جائے، نہ شریعت کو۔ اب جو یہ ہوتا ہے نا، بھائی کسی کا دل نہ دکھاؤ، یا دل نہ دکھا کے اللہ کے رسول کا دل دکھانا برداشت ہے، جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ بولتے انگلش میں کیا بولتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہونے دو ناراض۔ اور جب اس طریقے سے لوگوں نے کرنا شروع کیا نا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ شادی میں نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر گناہوں کے دروازے کھلتے 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 معاملہ کس حد تک پہنچ رہا ہے۔ اور پہلی سیڑھی پہ بند کر دیا، ہو ناراض، نہیں آنا ہے مت آؤ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، ختم بات، یہیں سے دروازہ بند ہو جائے گا۔ شروعات ایسے ہی ہوگی، ایسے ہی، اس کے بنا ہوگی ہی نہیں، اب اس کے بنا اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب جب آدمی اس پر آئے گا نا تو اس کو اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا، اس کو ساری کڑوی کسیلی، ادھر سے بھی کوئی یہ بولے گا، ادھر سے بھی بولے گا، ادھر سے بھی بولے گا، ادھر سے بھی بولے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں صبر، اور اللہ کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا کرے گا۔ یہ طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ سوچ لو ایمان، اب جانچ لو ایمان کو، صبر آدھا ایمان ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہے جیسا سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جسم سے سر علیحدہ ہو جائے تو کیا جسم بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اسی طرح اگر صبر ختم ہو جائے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر ایسا قیمتی اصول ہے کہ اس کے متعلق فرمایا لا ایمان لمن لا صبر له، جس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اس کا ایمان باقی نہیں رہا، اس کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا۔ اسی لیے تو میرے غیرے کے چکر میں آ جاتے ہیں، ارے چلو بھائی خوشی کا موقع ہے، دوست کہہ رہا ہے کر لے، خوشی کا موقع ہے رشتہ دار کہہ رہے کر لے، ڈاواڈول یہی سے ہو جاتے۔ ہاں، اور اپنی یہاں بھی اصول طے کر لو، رشتہ داروں میں شادیاں ہو، ادھر ادھر ہو، جہاں لگے کہ کوئی نہیں مان رہا ہے، کوئی شریعت پہ نہیں چل رہا ہے، چھوڑ دو، مت جاؤ ایسی شادیوں، چاہے وہ کتنا بڑا ہو، اونچا ہو، نیچا ہو، ناراض ہو، نہیں آتا ہماری شادیوں میں، کیا ہوگا؟ ہماری شادی رک جائے گی، اتنا پیسہ بچ جائے گا، شادی سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق ہو جائے گی، نہیں آتا نہ آئے، یہ چیزیں کرنی پڑے گی۔ ہاں، اس لیے فرمایا کہ ایمان والو صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو، اس پر جم جاؤ، کوئی مشکل درپیش ہو، اطاعت کا محل ہو، گناہ سے رکنے کا موقع ہو، ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھو۔ تو تہذیب الاخلاق کا یہ تیسرا اصول ہے صبر۔ چوتھا اصول ہے اگلا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ چوتھا اصول ہے نماز۔ اور جس شخص
میں نماز کی روح پیدا ہوگی، اس میں توحید کا اعلیٰ مقام پیدا ہوگا. ایسے شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا، اس کو اونچا مقام حاصل ہوگا. نماز کے متعلق اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد آوری کے لیے نماز قائم کرو. اور کیا فرمایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. طہارت قائم رکھنا یہ فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے، اور یہ نماز کے لیے فرض کے درجے میں، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. نماز افضل العبادات ہے. جب انسان دنیاوی امور میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو نماز اس کا تعلق اللہ سے پھر جوڑ دیتی ہے. اب دیکھو صبح سے لے کے شام تک کتنی نمازیں اللہ نے موقع موقع سے فرض کی. اور ایک غور کرو، اور میں ذرا آپ کو صبح اٹھنے کا فارمولہ بتاؤں، جلدی اٹھنے کا، کہ باقی نمازیں چھوٹے چھوٹے وقت کے سے، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور عشاء سے فجر تو پورا آرام کا وقت. فجر سے لے کے ظہر تک ایک لمبا وقت ہے، اس میں اللہ نے کہا روزی روٹی کماؤ. اور ہماری صبح ہوتی ہے 1 بجے، بمبئی کی صبح 1 بجے ہوتی ہے، اور رات کو دن ہوتا ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ صحت کہاں سے باقی رہے گی؟ یہ نماز دن بھر میں جو رکھی ہے، موقع موقع سے کچھ ہوا، آؤ ظہر پڑھ لو، اللہ سے تعلق قائم کرو. آؤ عصر پڑھ لو، اللہ سے تعلق قائم کرو. آؤ مغرب پڑھ لو، اللہ سے تعلق قائم کرو. غافل ہوا تھوڑا، آؤ اللہ سے تعلق قائم کر لو. اور نماز کو بار بار قائم کرنے سے انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو فرمایا ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہت ساری چیزیں آئے گی، رشتہ دار بھی ستائیں گے، یہ بھی ستائیں گے. کوئی یہاں تک کہہ دے، کیونکہ مجھے تو ان چیزوں کا سامنا ہوتا ہے جب میں نہیں جاتا ہوں نا، بڑا گھمنڈی ہے یہ بندہ، بہت بڑا اونچا دماغ رکھتا ہے تو جاتا نہیں ہے. کہتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کہتے رہو. تو یہ ساری سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہم بھی تو ہے، تکلیف ہم کو بھی تو ہوگی کہ بھائی میں کس نیت سے نہیں جا رہا ہوں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، کہتے رہو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک آدمی شریعت میں چلنا چاہے، ایک آدمی چاہتا ہے لوگوں میں اصلاح ہو، عوام اس کو دوسرے دانے دیتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اور اللہ کے رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے. دنیا یہی ہو گیا، شریعت کا مزاج ختم ہو رہا ہے. دنیا میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور لوگوں کا سوچ دینی مزاج کے حساب سے نہیں چل رہی ہے. آج کل معاشرے میں، مسلم معاشرے نے ایک سوچ بنا کے رکھی ہے، اس سوچ کے حساب سے لوگوں نے دین بنایا ہوا ہے. تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو الغرض ذکر، شکر، صبر، دعا، اللہ کے جو شاعر ہے اس کی تعظیم، یہ اخلاق کے بڑے بڑے اصول ہیں، اور ان میں سے ہر اصول اہم ہے. اللہ نے یہود و نصارہ کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کیا فرمایا، یہ بھی ذہن میں رکھو. اللہ نے یہی کہا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، لوگ پروپیگنڈا کریں گے، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، آپ ان سے نہ ڈرے، آپ مجھ سے ڈرے. اللہ نے یہ سمجھا دیا. کہتے رہے، بولتے رہے، ان کا خوف دل میں نہ لائے. اللہ کہتے میرا خوف دل میں رکھے. اور اللہ نے صبر سے کام لینے کے لیے کیا فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوگا. اور دوسری جگہ یہاں تک فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے، اگر تم تقوی کی راہ اختیار کرو گے، ان ذلک من عزم الامور، یہ پکی بات ہے کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن آپ جم جاؤ گے یہ ہمت کے. اور جب جمنا چاہو گے تو اللہ جمائے گا، جمنا نہیں چاہو گے تو اللہ نہیں جمائے گا. ہاں، جس شخص، اور اب سنیے یہاں سے بھی، یا تو کوئی شخص یا تو کوئی جماعت، یا تو ایک آدمی اکیلا ہے یا پوری جماعت ہے، اس میں صبر کی روح پیدا ہو جائے، اس میں نماز میں پابندی آ جائے، اب وہ شخص، وہ جماعت کبھی شکست نہیں کھا سکتی. نماز کی پابندی اور صبر.
اگر ایک آدمی پر ہے وہ تو اکیلے ناکام نہیں ہوگا، اور جماعت ہے تو پوری جماعت میں سب میں یہ صفتیں ہونی چاہیے. دشمن سے ٹکر لینے کا موقع آئے گا تو اب یہی چیزیں کام آئے گی، اور اس موقع پر اگر جان چلی جائے تو انسان فنا نہیں ہوتا، انسان کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی نصیب ہوتی ہے، وہ شہادت کے مرتبے پر پہنچتا ہے. ہاں، انسان اس دنیا کی خلفشار والی زندگی سے، اس جھمیلوں سے نکل کر بلند ترین زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. لوگ سب ارے کیا ہوگا، مر جائیں گے، سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے، دنیا کے یہاں ہی پڑے رہ جائیں گے، ختم، مسئلہ ہی ختم، یہاں کے سارے جھمیلے ختم ہو جائیں گے. جو شخص اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے دین کی تقویت کے لیے مارا گیا وہ شہید ہو گیا اور کامیاب ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اس میں شک نہیں کہ ان کا ظاہری جسم مر جاتا ہے، ان کی ظاہری زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر شہید کو اگلے جہاں میں اعلیٰ ترین زندگی حاصل ہوتی ہے. دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی مصیبتوں کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں شہید کی جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ بہت فائق اور اعلیٰ تر ہوتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ انسانی جسم اگرچہ فانی ہے مگر کئی مرتبہ شہداء کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں، ان پر زمانے کے بدلاؤ اور مٹی کا اثر نہیں ہوتا. نبیوں کے جسم کے متعلق تو واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے، مگر کئی مرتبہ شہداء کے جسم بھی اللہ کے حکم سے محفوظ رہتے. ضروری نہیں ہے کہ سارے محفوظ رہے، لیکن وہ اکثر یہی ہوتا ہے. تاتاریوں کے علاقے میں جب کئی سال پرانے شہداء کے جسم نکلے تو بالکل صحیح سالم نکلے ہوئے تھے. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہے تو شہداء کے جسموں کو بھی آنچ نہ آنے دے، لیکن یہ کلی اصول نہیں ہے. ہاں، عالم برزخ میں شہداء کو اعلیٰ درجے کی زندگی نصیب ہوتی ہے. برزخ کی زندگی تو ہر نیک برے، ہر مومن اور ہر کافر کو حاصل ہے، جانا تو ہر ایک کو ہے برزخ میں، مگر شہداء کی زندگی بہت اونچی ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ شہداء کو عیش کے سامان نصیب ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی خوراک حاصل ہوتی ہے، اس لیے انہیں مردہ مت کہو، انہیں اعلیٰ درجے کی زندگی حاصل ہوتی ہے. اگر ظاہری زندگی کے اعتبار سے اگرچہ انہیں مردہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اپنی اعلیٰ عرفہ اور دائمی زندگی کی بنا پر وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے. اور پھر فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے لوگو تم شہداء کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. وجہ کیا ہے کہ انہیں جو دائمی زندگی حاصل ہوئی ہے وہ اس دنیا سے الگ ایک دوسری دنیا ہے جو ہماری سمجھ سے پرے ہے، ہماری سمجھ سے پرے. ہم اس ظاہری چیزوں سے واقف ہیں اور اس کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، کان سے سن سکتے، عقل سے سمجھ سکتے، مگر اگلے جہاں کی چیزوں کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے کان اس کی سننے کی تاب لا سکتے ہیں، نہ ہماری عقل انہیں سمجھنے کے قابل ہے. اس جہاں کی چیزوں کو وہاں جا کر ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری چیزیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. آج سے 50 سال پہلے کسی کو بول دو، یا 60 سال پہلے، 100 سال پہلے کسی کو بول دو ہوائی جہاز اڑنے والا تھا، تو یقین آتا یقین نہیں آتا. گیس کے کنیکشن ایک ایک کے گھر تک پہنچے گا لائن سے، کسی کو یقین آتا؟ ایسی بہت ساری چیزیں آپ جوڑتے چلے جاؤ. آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں یہ چیزیں جو چیزیں ایجاد ہوئی آج سے 50 سال پہلے، 60 اور 70 سال پہلے، یہ موبائل بولے پہلے تار پہنچایا جاتا تھا، خط پہنچایا جاتا تھا، اب بولے ایک جھٹکے میں یہاں بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ میں اگلے سیکنڈ امریکہ میں بات ہو رہی ہے، فرانس میں بات ہو رہی ہے، کینیڈا میں بات ہو رہی ہے. تو یقین آتا نہیں. ایسے ہی آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ ان ظاہری دنیا کی چیزوں میں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ آخر امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ یہ آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ آخرت کی چیزوں کو وہ دیکھ سکے.
یہ تمام چیزیں اگلے جہاں میں موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی. ہم جب نہیں تھے تو پھر دنیا میں کیسے آئے؟ ہم نہیں تھے نا کچھ بھی، دنیا میں آئے، اچھے خاصے بن گئے، اتنی عمر دی، صحت دی، سب کچھ دیا. تو جو اللہ نہ ہو کر کے بنا سکتا ہے وہ مار کے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ آسمان کا اتنا سسٹم، آسمان کے ستاروں کا سسٹم، وہاں کے گیلیکسیز کا سسٹم، زمینوں کا سسٹم، پہاڑوں کا سسٹم، اتنا بڑا سسٹم، سورج اور چاند کا سسٹم جو اللہ یہ بنا سکتا ہے، وہ اللہ ایک 6 سے 6.5 فٹ کے انسان کو مار کر کے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اگلے جہاں میں موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی. ان کا ادراک وہاں پہنچ کر ہی ہوگا. ابھی تو صرف آسمان نظر آتا ہے، مگر قیامت والے دن اوپر کی تمام چیزیں نظر آئے گی. جب سسٹم کھلے گا پورا، جب اگلا جہاں کھلے گا سب کچھ نظر آئے گا. اوپر کے تمام پر کھول دیے جائیں گے، تمام پردے کھول دیے جائیں گے، عرش الہی نظر آئے گا. جن فرشتے جو ابھی نظر نہیں آتے نا وہ نظر آتے. کبھی کبھی کسی کو جن بھی نظر آتا ہے، تو جن اور فرشتے بھی نظر آئیں گے. اس لیے فرمایا کہ تمہاری ظاہری نظریں اور دماغ اگلی چیزوں کے سمجھ کا شعور نہیں رکھتے. وہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اگلا سسٹم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. جب تک اس دنیا میں اگر وہ ابھی سے دکھا دے تو پھر امتحان کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ بتا دے، آدمی دیکھ کر کرتا ہے کہ نہیں مجھے سب نظر آ رہا ہے، نہیں کروں گا، تو پتہ نہیں کیا چلا. دکھا کر پھر چل رہا ہے تو امتحان تو رہا ہی نہیں. ایک آدمی کو پیپر ہال سے پہلے ہی پیپر دے دیا گیا، لے بھائی تیار ہے، یہ کئی تیاری کر رہے ہیں، تو امتحان کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ سورۃ البقرہ تھی، آیت نمبر 153 سے 154 تک. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت